چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ آزاد نہیں ہوتا۔ جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کارکنوں سے خطاب میں بولے، رات 12 بجے عدالتیں کھولنے پر تکلیف ہوئی، میرے گھر کا دروازہ بختربند سے توڑا۔ طاقتور جتنا مرضی ظلم کر لے کوئی نہیں پکڑتا، اس وقت طاقتور قانون سے اوپر ہے۔ چوری کرے تو NRO مل جاتا ہے۔ آئین کی حفاظت کرنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے، آزاد قومیں ہی اوپر جاتی ہیں۔ وفاقی حکومت کا پرویز الہی کے گھر چھاپے سے اظہار لاتعلقی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کارروائی پر اظہار افسوس، ملبہ نگران پنجاب حکومت پر ڈال دیا۔ وزیر خزانہ کا شاہ محمود قریشی سے رابطہ، کہا کہ چودھری پرویز الہی کے گھر پر حملے سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس سلسلے میں جلد تحریک انصاف سے دوبارہ رابطہ کریں گے، تحریک انصاف کے جذبات سے اپنی قیادت کو بھی آگاہ کریں گے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپے پر PTI سخت نالاں، تحریک انصاف کا حکومتی مذاکراتی ٹیم سے رابطہ، پولیس کے چھاپے اور انتقامی کارروائیوں پر ناراضی کا اظہار۔ فواد چودھری نے کہا، خوشگوار ماحول میں مذاکرات ہو رہے تھے تو چودھری پرویز الہی کے گھر پر انتقامی کارروائیاں کیوں کی گئیں؟ شاہ محمود قریشی بولے، چودھری پرویز الہی کے گھر جو کچھ ہوا قابل مذمت ہے، وہ ضمانت پر تھے، سرچ وارنٹ کے بغیر پولیس داخل ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی پرویز الہی کے گھر چھاپے کی شدید مذمت، کہا کہ پولیس کی بختربند گاڑیوں کا استعمال ناقابل فہم ہے، کرپشن کے الزامات ہیں تو بلا امتیاز سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شیخ رشید نے چودھری پرویز الہی کے گھر بختربند گاڑیوں سے دھاوا، فسطائیت اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں چودھری سالک سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ چودھری شجاعت کے صاحبزادے چودھری شافع حسین کی بھی پرویز الہی کے گھر چھاپے کی مذمت۔ چیئرمین سینٹ صادق سندرانی نے بھی پرویز الہی کے گھر چھاپے کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں کہا، پرویز الہی کے گھر چھاپے میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ سیاسی مخالف میں اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ تمام سیاسی قوتیں اختلافات بھلا کر آپس میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں۔ چودھری پرویز الہی اور فیملی ممبران کو گرفتار کرنے سے روکنے اور پولیس ایکشن کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر، عدالت سے پولیس ایکشن روکنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ پولیس پر حملہ کیس میں 17 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز بھی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک۔ وفاقی وزراء کی PTI سے جاری مذاکرات پر بریفنگ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تحریک انصاف سے مذاکرات اور ان کے مطالبات کے بارے میں آگاہی دی۔ اجلاس میں عام انتخابات کی متفقہ تاریخ دینے یا نہ دینے سمیت اہم امور پر مشاورت۔ Nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ ریاست کا محور پاکستان کی عوام ہے۔ ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کاکول ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا کہ پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کی مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم امن کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا انعقاد کھٹائی میں پڑ گیا۔ الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپرز اور تصاویر والی ووٹر لسٹیں فوری طور پر نہ چھاپنے کا فیصلہ۔ آج تک چھپائی شروع نہ ہوئی تو 14 مئی کو انتخابات ممکن نہیں۔ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اب تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی نہیں ہو سکی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ مالی مفادات کے لیے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر ریاست کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا گھنونا عدالتی مذاق آج تک کسی ریاست کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ عمران خان اور اس کے مسلط کردہ
پاکستان کے مجرم ہیں اور قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں۔ عطا تارڑ بولے، نواز شریف کو ہٹا کر عمران خان کے لیے جو سازش پہلے کی اب بھی جاری ہے۔ ثاقب نثار کی باقیات بس کر دیں، ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ نیازی ثاقب گٹھ جوڑ عدلیہ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ سیاسی دشمنی نفرت میں بدل گئی ہے۔ موجودہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، حقیقی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ملکی ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جن کی اہلیت نہیں وہ بھی لیڈر بن گئے۔ مفتاح اسماعیل بولے کہ حکومت کو مہنگائی کا سدباب کرنا چاہیے، صوبوں کو مزید اختیارات دینے چاہیے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے بیٹے کی آڈیو کو ایڈٹ شدہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آڈیو مختلف حصوں کو جوڑ کر بنائی گئی۔ کیا میرے بیٹے کی نجی زندگی نہیں؟ میرا بیٹا اس ملک کا رہائشی ہے، کیا وہ کسی سے دوستی بھی نہیں کر سکتا؟ جنہوں نے آڈیو کو توڑ مروڑ کر بنایا اور لیک کیا، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ الیکشن ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ مذاکرات ان کی مرضی سے ہوں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں کیس نہیں فیس دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی لاڈلے کو ریلیف مل رہا ہے۔ انصاف کا ایک نظام اور ایک معیار ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 2 مئی کو سماعت کرے گا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف سمیت 9 سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ کوئٹہ میں ملک گیر وکلا کنونشن میں آئین کی بالادستی کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین ہی عدلیہ کو آزادی فراہم کرتا ہے۔ وکلا کنونشن کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی بھی مکمل حمایت کا اعلان۔ عدالت عظمیٰ کے 8 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف عبوری حکم مسترد کر دیا۔ بینچز کی تشکیل، مقدمات کی یکسوئی، سو موٹو کے آغاز میں چیف جسٹس کی مکمل ثوابدید کو ریگولیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 30 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں سیشن عدالت اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ مردم شماری میں کراچی کو کم شمار کرنے کا معاملہ سنگین ہونے لگا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ درست اعداد و شمار نہ آئے تو کابینہ کی منظوری سے مردم شماری کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اجلاس، مردم شماری کے حوالے سے ملاقاتوں پر بریفنگ، پی ٹی آئی کے کراچی میں مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے۔ جماعت اسلامی آج شارع فیصل پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ حکومت کی سب تدبیریں ناکام، 170 ارب کا منی بجٹ کسی کام نہ آیا۔ اضافی امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس بڑھانے کا فارمولہ بھی ناکام رہا۔ ٹیکس لگانے کے باوجود ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنا مشکل ہو چکا۔ حکومت نے ایف بی آر کو آئندہ 2 ماہ میں 2000 ارب روپے اکٹھا کرنے کا نیا ٹاسک سونپ دیا۔ سالانہ 1 کروڑ روپے آمدن والے دکانداروں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ۔ آئی ایم ایف شرائط پر دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے اسپیشل اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ دکانداروں کے بجلی کے بلوں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں دکانداروں سے ٹیکس وصول کریں گی۔ نور جہاں مر گئی، مدھوبالا بیمار، شیرنی اندھی ہو گئی۔ کراچی چڑیا گھر کا عملہ خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا۔ کراچی کے چڑیا گھر میں شیرنی کے نابینا ہونے کا انکشاف خون کے نمونے لینے پر ہوا۔ فور پاس کی ٹیم کا شیرنی کو علیحدہ رکھ کر علاج کرنے کا مشورہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا سپیل جاری ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 5 مئی تک جاری رہنے کا امکان۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب میں بھی مطلع ابر آلود۔